جو احتجاج تھوڑا بہت ہو پاتا تھا وہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ہوتا تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب جامعہ کراچی میں ہم نے وہ مناظر دیکھے جو اس کے بعد نہیں دیکھے گئے اور نہ اس سے پہلے دیکھے گئے، کیونکہ اسی زمانے میں 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا اور اس انقلاب کے آنے سے پہلے ایران کے انقلاب کی رو جب کراچی یونیورسٹی پہنچی تو بہت سے فلسطینی اس وقت ہمارے یہاں پڑھتے تھے. خود میری بی اے آنرس کی کلاس میں 45 طالب علم تھے، جن میں سے 18 غیر ملکی تھے، جو جارڈینینز تھے، پیلسٹینینز تھے، فلپینوز تھے. تو کراچی یونیورسٹی بڑی ایک کاسموپولیٹن یونیورسٹی تھی، اور اس زمانے میں یہاں پہ احتجاجی مظاہرے ہوئے شاہ ایران کے خلاف، اور مرگ بر شاہ کے نعرے لگتے تھے. اس میں سارے پروگریسو اسٹوڈنٹس اور بلوچ اور پختون اور نیشنلسٹ گروپس اس میں شامل ہوتے تھے. فلسطینیوں نے اپنے چہروں پہ نقاب ڈالی ہوتی تھی، اور یہ ایک احتجاج کا رنگ تھا. اور اس کے بعد ہمارے یہاں بہت ہی پروگریسو پالیٹکس ہو رہی تھی. پروگریسو فرنٹ بنا، اس کا پروگریسو وائس کے نام سے پرچہ نکالا گیا. میں اس کا ایڈیٹر بنا دیا گیا. ایک صابرہ بانو ایک صاحبہ تھی، وہ ہمارے ساتھ شامل تھیں، اور رفیق پٹیل اور ہم لوگ یہ پرچہ نکالتے تھے. وہ سارا جو منظرنامہ تھا وہ اس وقت درپٹ ہوا جب براہ راست طور سے ریاست کی نگرانی میں جامعہ کراچی کے اندر طلبہ سیاست میں تشدد کو شامل کیا گیا. آج اس زمانے کو وہ لوگ بھی بہت آئیڈیلائز کر کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اس ساری سیاست کا رنگ خراب کیا تھا. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کی مذہبی سیاسی جماعتیں بھی طلبہ تنظیموں کے حق میں بیانات دے رہی ہیں. انہوں نے اس منظرنامے کو خراب کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی. اور جو جامعہ کراچی میں دہشت گردی کا دورہ ہوا، جو فاشزم جامعہ کراچی میں آیا، ان کے تو فیض آیا. اس کے بعد جب قتل کی وارداتیں ہونا شروع ہوئیں اور اس کو جواز بنا کے طلبہ یونینوں پر پابندی لگائی گئی، تو یہ بھی اس وقت کی حکومت کا ایک بہت کیلکولیٹڈ موو تھا. اور آج جب ہم اس دور کو یاد کر رہے ہیں تو اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کیلکولیٹڈ موو کیا تھا. وہ موو یہ تھا کہ انہوں نے ملک بھر میں طلبہ یونینوں پر پابندی لگائی، یعنی کہ جامعات میں اب سالانہ جو انتخابات ہوتے ہیں یونین کے، یا کالجوں میں یونینوں کے انتخابات ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوں گے. لیکن طلبہ تنظیموں کے اوپر پابندی نہیں لگائی گئی. یہ بات طے تھی کہ طلبہ تنظیمیں جو زیادہ منظم تھیں وہ مذہبی سیاسی جماعتوں کے زیر اثر تھیں، ان کے اوپر پابندی نہیں لگی. پابندی لگی تو یونینوں پر لگی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری جو ریکروٹمنٹ ہوتی تھی، جو پروگریسو گروپس کے اندر ریکروٹمنٹ ہوتی تھی، جو نیشنلسٹوں کی ریکروٹمنٹ ہوتی تھی، جو پختون نیشنلسٹوں کی ریکروٹمنٹ تھی، یہ سب جو ہے اس کا ایک بڑا میدان تعلیمی ادارے تھے، جہاں اسٹڈی سرکلز ہوتے تھے، جہاں مباحثے ہوتے تھے، جہاں پرچے چھاپے جاتے تھے، اور اس کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے تھے. پروگریسو فرنٹ کے پیچھے کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، لیکن یہ اتنا مضبوط فرنٹ بنا. تو یہ جو ہماری پولیٹیکل ریکروٹمنٹ لیفٹ کی اور پروگریسو آرگنائزیشنز میں ہوتی تھی، یہ مینلی یونینز کی پالیٹکس کے حوالے سے، ان کے انتخابات کے حوالے سے ہو رہی ہوتی تھی. جو تنظیمیں تھیں وہ زیادہ تر جو ملکی سطح کی منظم سیاسی جماعتیں تھیں، ان کے اسکول فریم تھے، جیسے اسلامی جمعیت طلبہ تھی، یا جمعیت علماء اسلام کی، انجمن طلبہ اسلام تھی. ان کا کام اسی طرح سے جاری رہا، اور ان کے پاس ریکروٹمنٹ کے اور میدان موجود تھے. مسجدوں کے ذریعے سے ریکروٹمنٹ ہوتا تھا، محلوں کے ذریعے سے ریکروٹمنٹ ہوتا تھا. وہ ریکروٹمنٹ ان کا جاری رہا، اور انہوں نے مسجدوں کے اندر سمر اسکول کرانے شروع کر دیے. انہوں نے مسجدوں اور محلوں کے اندر جو ہے وہ داخلہ ٹیسٹ کی تیاریاں کروانا شروع کی، اور اس طرح سے یوتھ کو اپنے سے جوڑے رکھا. ان کا نہیں کوئی نقصان. پھر انہی جماعتوں نے
جو ہے مستقبل کی قیادت اپنے اندر سے پروڈیوس کی، یہاں تک کہ آپ سوچیں کہ جماعت اسلامی کے شروع کے 2 امراء مولانا مودودی اور میاں طفیل محمد کے بعد تیسرے، چوتھے اور پانچویں تینوں امراء اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ ہیں۔ قاضی حسین احمد اسلامی جمعیت طلبہ کی پروڈکشن، منور حسن صاحب اسلامی صاحب۔ اس وقت جماعت اسلامی کی پوری قیادت یعنی امیر، نائب امراء، سیکریٹری جنرل، صوبوں کے امیر اور شہروں کے امیر سب کے سب اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ ہیں، اور پوری جماعت جو ہے اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ کی جماعت ہے۔ پچھلے 38 سال تک کے یونینوں پر پابندی رہی، جماعت کے ریکروٹمنٹ پہ فرق نہیں پڑا۔ فرق پڑا تو بائیں بازو کی پولیٹکس میں پڑا، اور اس کی بڑی ذمہ داری ہماری سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے نہ تو ان 38 سالوں کے اندر کوئی کسی سیاسی جماعت نے ہماری ان 38 برسوں کے اندر کوئی اسٹاک ٹیکنگ نہیں کی، کوئی ریسرچ نہیں کروائی کہ بھئی طلبہ تنظیمیں تھیں تو ان کے کیا فائدے تھے، طلبہ انجمنیں تھیں تو کیا فائدے تھے، ان کے نہ ہونے سے کیا نقصان ہو رہا ہے، نظام تعلیم کے اوپر تنقید کے کوئی پلیٹ فارمز موجود ہیں یا نہیں ہیں، تعلیم کو جمہوری بنانے کے حوالے سے کوئی پلیٹ فارمز موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ نہ کہ اس پارٹی نے ایسا کوئی اہتمام کیا، نہ دوسری اور ہماری قومی سیاسی جماعتوں نے کیا۔ دوسری اہم بات یہ کہ کسی نے ڈاکومنٹیشن کا کام نہیں کیا، اور آج ہم پھر اپنے دوستوں سے ہی توقع کرتے ہیں کہ وہ زمانے کی چیزیں لکھیں اور اپنی یادداشتیں مرتب کریں۔ رفیق صاحب کو بھی چاہیے کہ یہ اپنی میموائرز لکھیں۔ یہ ایک ایسی یونین کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے جس میں باقی سارے عہدے اسلامی جمعیت طلبہ نے جیتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ لاہور کے ہفت روزہ زندگی نے جامعہ کراچی کی اس الیکشن پہ جو رپورٹ چھاپی، اس میں رفیق پٹیل کی تصویر کے نیچے بڑا اچھا کیپشن لکھا تھا، میں بھی جیتا ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر کروں۔ اس زمانے میں جب وہ الیکشن ہوئے اور اس الیکشن کے بعد حلف برداری والے دن جامعہ کراچی میں فائرنگ ہوئی، ہم نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ وہ کلاشنکوف کیا بلا ہے، اور جو صاحب وہ لے کے آئے تھے وہ تولیے میں لپیٹ کے لائے، اور ایس ٹی سی کی بلڈنگ پہ وہ فائرنگ ہوئی۔ شام صاحب اس زمانے میں اعلان اخبار کے ایڈیٹر تھے، اور مجھے طالب علموں کا صفحہ ایڈٹ کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی تھی، کوئی 5-6 مہینے میں نے وہ کی۔ صحافت کا تو مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن اس واقعے کے حوالے سے میں نے کچھ انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا کہ میں نے آرٹس لابی سے اور ایس ٹی سی ہال تک کا جو نقشہ ہے وہ بنایا، اور فاروق راجہ صاحب شاید اس نگران تھے اس کو لے کے، تو انہوں نے وہ کھڑے ہو کے اس پورے پیج کی وہ بنوائی، جس میں شاہد کی تصویر بھی ہم نے چھاپی اور اس طرح۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں کرتی۔ پھر مجھے وہی کہنا پڑے گا کہ جماعت اسلامی پھر اس موضوع کے اوپر کام کرتی ہے۔ انہوں نے کئی چیزیں چھاپی ہیں، کوئی 4-5 جلدوں میں ایک کتاب چھپی ہے جب وہ ناظم اعلیٰ تھے اس نام سے، اور اس میں انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ کے پہلے ناظم ظفر اللہ خان صاحب سے لے کے اور میرے خیال میں 1980 کے عشرے تک کے ناظمین کے طویل انٹرویوز کیے ہیں۔ منور حسن کا انٹرویو کوئی 80 صفحے کا ہوتا ہے، جس کے اندر انہوں نے اپنے زمانے کو ریکارڈ کروایا ہے۔ اس طرح کی کوئی ایفرٹ ہمارے یہاں نہیں ہوئی۔ ابھی حال ہی میں NSF کی تاریخ ہمارے 2 دوستوں نے لندن میں بیٹھ کے مرتب کی ہے، اور وہ ایک اچھی دستاویز ہے، لیکن اس میں صرف NSF کا ذکر اور NSF کا جو رشید گروپ تھا اس کا زیادہ کوریج ہے، لیکن پوری بائیں بازو کی جو سیاست ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ جو ہمارے BSO کے دوست ہیں ان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، پختون اسکول والوں کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ ریکارڈ رکھنے کا اور ڈاکومنٹیشن کا کلچر ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اب یہ طلبہ تنظیمیں جو ہیں، یونینیں جو ہیں، یہ بحال ہونے کا راستہ کھلا ہے، اور سندھ میں ایک ریزولوشن پاس ہو گیا ہے، اس کی شاید
لیجسلیشن مکمل نہیں ہوئی، اس کے رولس وغیرہ بھی بننا باقی ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ زمانہ بہت آگے جا چکا ہے، بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں، تعلیمی منظرنامہ بدل چکا ہے. اب تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی پرائرٹیز بدل چکی ہیں. جب پورے ملک میں پالیٹکس نہیں ہوگی تو آپ تعلیمی اداروں میں پالیٹکس کی، جمہوری پالیٹکس کی توقع نہیں کر سکتے. جب پورے ملک کے اندر کوئی ڈیموکریٹک ڈسکورس نہ چل رہا ہو تو جامعات کے اندر کہاں سے آپ ڈیموکریٹک ڈسکورس لائیں گے؟ تو بہت ضروری ہے کہ پورے ملک کی سطح پر تبدیلی آئے تاکہ تعلیمی اداروں کے اندر بھی تبدیلی آئے. تعلیمی ادارے جزیرے نہیں ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں اور معاشرے کے سارے رجحانات تعلیمی اداروں میں ہوتے ہیں. معاشرے میں اگر اصلاح ہوگا تو یونیورسٹیوں میں بھی اصلاح ہوگا. اس وقت کراچی کی جو آبادی ہے ایک اندازے کے مطابق 2.5 کروڑ ہو چکی ہے. اور دوسرا مطالعہ یہ ہے کہ باقاعدہ سیکیورٹی ایجنسیوں نے سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کی ہے کہ کراچی میں 2.5 کروڑ سے زیادہ اسلحہ موجود ہے. ایک ایسے معاشرے میں جہاں گفتگو اسلحے کی زبان میں ہوتی ہو وہاں پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو بھی نہیں سکتا. ایک بہت میسو تبدیلی کی ضرورت ہے، بہت میگا تبدیلی کی ضرورت ہے. تب آپ اپنے تعلیمی اداروں سے کسی بہتری کی توقع کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے ان طبقوں کو پیش نظر رکھیں جو تعلیم کی اس پوری دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، جو مارجنلائز ہو چکے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کو جس طرح سے کل کھیلنے کا موقع دیا گیا ہے، اس کے بعد شہر میں جگہ جگہ میڈیکل یونیورسٹیاں، میڈیکل کالجز، انجینئرنگ یونیورسٹیاں، IT کے انسٹیٹیوشنز کھلے ہوئے ہیں.